برادران اسلام و دختران ملت، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج 46واں درس ہے۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، خاتم النبین، رسول الامین، شفیع المذنبین، آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے اصحاب پر، جو انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات طیبہ انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمانیات کی بات ہے، عقائد کی بات ہے۔ تو آج عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا یہ 46واں درس ہے۔ برادران اسلام و دختران ملت، فقیر آپ کو اس روحانی انقلاب کی طرف مدعو کرنا چاہتا ہے، اپنا حق ادا کرنا چاہتا ہے جو روحانی انقلاب کے لیے تخلیق انسان ہوئی۔ برادر اسلام، قابل غور و فکر کی بات ہے۔ اس سے پہلے یہ معاشرے جو آج یہ معاشرہ بنا ہوا ہے، جس کو ظاہری ترقی کو چند سیکولر لوگ بیٹھ کر، میں اکثر عرض کرا کرتا ہوں، چند سیکولر قوتیں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بہکا رہی ہیں، امت مسلمہ کے نوجوانوں کو ورغلا رہی ہیں، اور ان کے ذہنوں کے اوپر جو ہے یہ مادیت تصور جو ہے، یہ مادی تصور کو حاوی کر رہی ہے۔ اور مادی تصور کو کس طریقے سے حاوی کر رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یورپ کے مقابلے میں اپنے آپ کو ہم نے علمی لحاظ سے مضبوط کرنا ہے۔ بھئی یورپ کے مقابلے آپ کس طرح کریں گے؟ قابل غور سوچ بات ہے نا۔ دیکھنے کی بات یہ برادران اسلام، کیا یہ معاشرے اس سے پہلے کائنات کی تخلیق آج تو نہیں ہوئی نا؟ اس زمین پر تو کائنات کی تخلیق کو تو عرصے دراز گزر چکا۔ انگریز اپنی تاریخ بتاتے ہیں، قرآن اپنی تاریخ بتا رہا ہے۔ قرآن کی تاریخ کی طرف ذرا آئیے، قرآن کی حکمت کی طرف ذرا آئیے، تحقیق کیجئے قرآن سے۔ اس معاشروں کو، جتنے معاشرے آج تک تشکیل ہوئے ہیں، جتنے معاشرے آج تک بنے ہیں، وہ معاشرے کتنی مضبوط تھے۔ عاد و ثمود کی قوتیں کتنی مضبوط تھی، فرعون کی قوت کتنی مضبوط تھی، اس کے علاوہ نمرود کی قوت کتنی مضبوط تھی۔ یہ مضبوط معاشرے، مضبوط قوتیں، مضبوط طاقتیں، خاندانہ، ان کے مضبوط خاندان جو خود کو کچھ سمجھتے تھے، وہ کس طرح ختم ہوئے؟ ان کے ختم ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہاں جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کنڈرات، یہ جو آپ جتنے بھی آپ تختبائی کے لیے سے لے کر ہڑپا تک، منجوداڑو تک، برادران اسلام، یہ اس وقت کے ترقی کے نشانات تھے۔ وہ ترقی کے نشانات جو کس طرح جو ہے نا ملیا میٹ ہوئے، قابل غور و سوچ بات ہے۔ میں مختصر سی بات کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، حیات طیبہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں، وہ بنی اسرائیل کی قوم جس کو فرعون نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، ان غلاموں کو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کون سا طریقہ اپنایا، وہ کون سا راستہ اپنایا، کس طرح اللہ کی امداد سے آپ نے اس قوم کو جو غلام تھی ان کو فضل من العالمین بنا دیا۔ فضل من العالمین بن گئی وہ قوم۔ کیا وہ قوم الیکشن سے بنی؟ مادی قوت حاصل کر کے بنی؟ زمین پر قبضہ کر کے بنی؟ کس طرح فضل العالمین بنی؟ وہ اللہ کی امداد سے بنی، وہ اللہ کی نصرت سے بنی، وہ اللہ کے نبی پہ عقیدے و محبت سے بنی، وہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے پروگرام پہ چلنے سے بنی۔ تو برادران اسلام، پھر جب وہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے بھائیوں میں سے ایک بھائی ہوگا، حضور کی بشارت دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام حضور کی بشارت دیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آخری نبی کو وہ میری آل میں بھیج، جو وہ دعا ابراہیمی ہے، وہ جو حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت عیسیٰ ہے۔ تو پھر اس نبی کی جو موسیٰ علیہ السلام نے جس قوم کی تذلیل کو کس طریقے سے تضحیق ہو رہی تھی، اس کو اللہ کی امداد سے کس طریقے سے اس کو اس زمین پہ جو ہے نا وہ معظم و مکرم کیا۔ تو پھر نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے طریقے پر آپ کو عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانے والوں، پھر آپ کس طرح ان مادی طاقتوں کے غلام بن کے رہے؟ کس طرف جا رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کی ذہنیت کس طرح بنائی جا رہی ہے؟
یہ فقیر کی آواز، یہ صرف ان سیکولر طاقتوں کے خلاف تریاق ہے. ان کو بتانا چاہتے ہیں ہم فقیر کہ انقلابات جو آئے ہیں آج تک ان قوموں پہ آئے جو قوم اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں آئی ہے. حتی نبس رسولہ. فقیر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 46واں درس ہے. برادران اسلام، قرآن کو ذرا دیکھیے، قرآن کی طرف ذرا آئیے. دعوت ہے آپ کو قرآن کی طرف آنے کی. قرآن سے بشارات کو دیکھیے، کتابوں سے فتوے مت نکالیے. قرآن سے اللہ اس کے رسول کی احکامات کو دیکھیے، انقلابات کو دیکھیے، ان قوموں کی بربادی کو دیکھیے. کس طریقے سے قومیں برباد ہوئی، کیوں برباد ہوئی، ان کو ذرا دیکھیے. اہل علم، اہل قلم امت مسلمہ کے اندر یہ شعور اجاگر کریں، ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے قومیں برباد ہوئی. آج ہمارے معاشرے کا بگڑاؤ کس طرف جا رہا ہے، کس قدر بگڑا ہے ہمارا معاشرہ. اب اس بگڑاؤ کو ہم کیسے سدھار سکتے؟ قرآن کی طرف آئیے، اللہ کے کلام کی طرف آئیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی طرف آئیے. آپ رہبر اس کائنات کے، آپ رہنما اس کائنات کے، آپ لیڈر اس کائنات کے. حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی لیڈر نہیں. وہ آپ کائنات کے لیڈر ہے، کائنات کے نبی ہے، انسانیت کے نبی ہے. تو صراط مستقیم کی طرف آنا پڑے گا. ہر نماز میں پڑھتے ہیں ہم نا، برادر اسلام، اہدنا الصراط المستقیم. اب صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ جس راستے پہ انبیاء کرام نے اپنی امت کو لے کے گئے، جو راستہ انبیاء کرام نے اپنی امت کو بتایا، جو راستہ انبیاء کرام نے ان ٹیڑھے بنگے راستوں سے نکالنے کے لیے، ان گمراہیوں سے نکالنے کے لیے، ان شرک سے نکالنے کے لیے، ان بت پرستیوں سے نکالنے کے لیے، اس جو نا امت کو سودی نظام سے نکالنے کے لیے انبیاء کرام نے راستہ بتایا. اس راستے کی طرف آنا ہے. اس راستے کو آپ ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں نا. بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی. تو برادران اسلام، تو اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے ہدایت پانا ہے صراط مستقیم پر. 40 جگہ پر صراط مستقیم کے بارے میں آیا ہے، 32 آیات میں اس کے بارے میں آیا ہے. تو برادران اسلام، میرے آپ سے درخواست ہے، آئیے قرآن کی طرف. یہ قرآن آپ کو اس معاشرے میں تعظیم دے گا. یہ قرآن آپ کو اس زمین پر وقار عطا کرے گا. یہ قرآن آپ کو ہاتھ میں پکڑیے، قرآن کو اس معاشرے میں، اس معاشرے کو قرآن کے مناسبت سے بنائیے. سترہ عرش الموصول، اللہ آپ کو عرش معلیٰ کے پردوں میں محفوظ کر دے گا. ہے نا قرآن کی دعاؤں میں، قرآن کی دعا میں کس طرح پڑھتے ہیں؟ آخر میں جو دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں زندگی قرآن کے طریقے سے گزارنا سکھا، ہماری قبر میں قرآن ہمارے لیے رہنما بنا. تو برادران اسلام، آپ سے درخواست ہے، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 46واں درس ہے. اس 46ویں درس میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ امت مسلمہ کی رہنمائی کیجیے. اہل قلم، اہل علم، یہ جس طریقے سے آج سوشل میڈیا کے اوپر چند سیکولر طاقتیں اٹھ کر اسلام کو کمزور کر رہی ہیں، یہ بلا تحقیق بات کر رہی ہیں، قرآن کے نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے. یہ امت مسلمہ کے اہل قلم، اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ امت مسلمہ کے رہنما بنے اور امت مسلمہ کو بتائیں کہ سیکولر طاقتیں اسلام کو کمزور کر رہی ہیں. ہاں، یہ اسلامی طریقے سے جو طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اسلام کی نشات ثانیہ کا دور ہے. اس نشات ثانی اسلام میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں آپ کو سورہ صف میں، سورہ کہف میں آپ پڑھیے نا، جو اللہ کا وعدہ ہے، کانا وعدہ حق کا ہے، وہ حق وعدہ ہے. اور وعدہ کیا ہے اللہ کا؟ حضور کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، حضور کی منشا اللہ کی منشا ہے. جو جس نے حضور کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے. تو جو وعدہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے،
جو تغزو الہند کا وعدہ ہے وہ حضور کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اس وعدے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، امت مسلمہ کو وقار اور عزت عطا کرنے کے لیے فقیر آپ کو دعوت دیتا ہے، آئیے اسلام کی نشاط ثانیہ کے اس مرکز پاکستان کو متحد کر کے یہاں پر مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے اس فرقہ پرستی سے نکال کے، اس تکفیر سے نکال کے امت واحدہ بننے کے لیے آئیے آپ اور ہم سب مل کر اس حضور کے اس بنائے ہوئے بتائے ہوئے طریقے پر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنے۔ تکفیر چھوڑ دے، فرقہ پرستی چھوڑ دے، گمراہی چھوڑ دے، صراط مستقیم ہے۔ ان ٹیڑھے بینگے راستوں میں کہیں خدا نہیں ہے، ان ٹیڑھے بینگے راستوں میں نہیں ہے۔ عبد الطاغوت نہ بنے، عبد الطاغوت میں کہیں رہنمائی نہیں ہے، عبد الرحمن بنے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو تائید ملے گی۔ آج ظاہری قوتیں رکھنے کے باوجود امت مسلمہ جس تذلیل سے گزر رہی ہے، اس تذلیل سے نکلنے کا واحد حل کیا ہے؟ قرآن ہے، حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا نا برادران اسلام، مختلف درسوں میں عرض کرتا رہا ہوں کہ آج جس طریقے سے اس معاشرے کے اندر بگڑاؤ پیدا کر دیا جا رہا ہے، یاد رکھیے اعمال ما نادر کنید، اعمال ما نادر کنید، انہی بگڑاؤ کی وجہ سے آپ نے دیکھا، اسی تکفیر کی وجہ سے آپ نے دیکھا چنگیز خان ہلاکو خان نے کس طریقے سے انسانوں کے مینار بنائے۔ یہی مناظرے چل رہے تھے جس طریقے سے آج چند لوگ ایک کمیونزم کے نظریات والے جو ظاہر پرستی لبادہ اوڑھ کر اور سیکولر طاقتیں اسلام کے اندر امت مسلمہ کو ایک دوسرے کے خلاف لڑا رہی ہیں، ان کا تریاق ہونا چاہیے۔ اس کا تریاق کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کی طرف آئیے برادران اسلام۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 46واں درس ہے، اس بات کا متقاضی ہے کہ جس طرح انبیاء کرام نے آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء کرام نے جس طریقے سے، جس راستے سے، جس صراط مستقیم سے اپنی امت کی رہنمائی کی، وہ امت کی رہنمائی کر کے ان کو بشارات دیتے رہے، اس امت کے اندر جتنی بھی چھوٹی بڑی خطائیں ہوتی تھی، گناہیں ہوتی تھی، اس کی وہ جو ہے نا ان کی اصلاح کرتے تھے، ساتھ میں ان کو بشارت دیتے تھے اللہ کی وحدانیت کا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، کہ وہ آخری نبی پیدا ہوگا۔ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کی جو تذلیل میں تھی، جو تضحیک میں تھی، جو انتہائی قسم پرسی کے عالم میں پڑی تھی، ایسے قوم کو وہ اس نے موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، ان کو فضل من العالمین بتایا، اور بتایا ان کو کہ تمہارے بھائیوں میں سے ایک بھائی ہوگا جو آخری نبی ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، اسی لیے حضور نے فرمایا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے کعبۃ اللہ کے اندر، آپ نے فرمایا میں حضرت ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ تو تمام انبیاء کرام نے جس نبی کی بشارت دی، آپ انبیاء کرام کی زندگیوں کو آپ سامنے رکھ کر دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے ان شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کیا، فرعون کا مقابلہ کیا، شداد کا مقابلہ کیا، حمان کا مقابلہ کیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ نے کس طریقے سے کسرا ایران کو خط لکھتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ تم اسلام قبول کر لو، جو سلام اس پر ہے جو ہدایت پہ ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ ہدایت ہی سیدھا راستہ ہے۔ اب ہدایت کیا ہے؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہے۔ تو ہمیں بھی وہی طریقہ اپنانا ہوگا، ہمیں اسی راستے پہ چلنا ہوگا۔ ہم جب تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے پر نہیں چلیں گے، یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم بھی تذلیل تھی، جب اللہ کے نبی آئے، اللہ کا نبی کھڑے ہو کے وہاں پر اس قوم کو عزت دی۔ اسی طریقے سے ایران کے دربار میں اصحاب کرام نے کس طرح کہا کہ اللہ کا نبی آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ ہم جو ہے تم لوگ جانور ہو، ہم انسان ہیں۔ تو یہ جانور ہے، ان الشر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ ان کافروں کے مقابلے میں امت مسلمہ نے انسان بن رہا ہے۔ اب سورہ قیامہ کو اٹھا کے دیکھیں برادران اسلام، انسان کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قابل غور بات ہے، قابل سوچ بات ہے۔ برادران اسلام، دعوت ہے آپ سب کو، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا 46واں درس ہے، روحانی انقلاب کی طرف آنا ہے، ان باطن طاقتوں کا ہم تریاق کرنا ہے۔ اب تریاق کس طرح ہوگا؟ یہ جو میں نے اس سے پہلے عرض کیا، جو یہ معاشرے کے اندر یورپ نے ہماری چند گمراہ کن عورتوں کو لا کے میری جسم میری مرضی شروع کیا،
یہ اسی طریقے سے گمراہ کن لوگوں نے چند لوگوں کو کھڑا کر کے فرقہ پرستی شروع کر کے میرا فرقہ میری مرضی، میرا دین میری مرضی، جس کو چاہے کفر کے فتوے دے دے، جس کو چاہے اسلام سے خارج کر دے، یہ آپ کی مرضی کا اسلام نہیں، یہ آپ کی منشا کا اسلام نہیں، یہ آپ کے فرقے کا اسلام نہیں، یہ آپ کے حکم کا تابع اسلام نہیں۔ سورہ توبہ میں آپ دیکھیے، سورہ برات میں کیا فرمایا اللہ نے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ تو آپ اسلام میں خود کو ڈھالیے، اسلام کو خود میں مت ڈھالیے، اپنی مرضی کے اسلام کو مسلط کیجئے، اللہ کے دین کی طرف، ان الدین عند اللہ اسلام کی طرف آئیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف۔ یہ سیاست جو ہے، یہ آج جس طریقے سے میں نے اس سے پہلے عرض کیا، اس سے پہلے جو درس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے یہ چند سیاسی لوگ جو ہے کس طریقے سے دین کا لبادہ اوڑھ کر، میں نے اس سے پہلے عرض کیا سیالکوٹ کے اندر ایک چرچ ہے، ایک سیاسی پارٹی نے وہاں پر جلسہ کرنا چاہا، چرچ والوں نے انتظامیہ سے درخواست کی کہ 100 سال سے ہمارا چرچ ہے، یہاں پر آج تک سیاسی جلسہ نہیں ہوا۔ تو جب چرچ میں سیاسی جلسے نہیں ہو سکتے تو برادران اسلام، یہ مسجدوں، ممبر و محراب رسول ہے، وہاں پر کس طرح ان سیاسی جلسوں کی اجازت ہو سکتی ہے؟ اس کے خلاف آواز اٹھائیے، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہم ساری ذمہ داری ہے، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے، تقدس اگر پامال کریں گے آپ ممبر و محراب کا، تو رب کی طرف سے جو آنے والا، میں نے اس سے پہلے عرض کیا، عالمان نادر کنی، تو پھر یاد رکھیے اللہ کا قہر جب آتا ہے تو میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، اس سے پہلے جب صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا، اہل علم اہل قلم، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے کتابوں میں اس کو پڑھا ہوگا، صالح علیہ السلام کو اونٹنی کو تکلیف دینے والے صرف 4 لوگ تھے، 4 افراد نے آپ کی اونٹنی کو تکلیف دیا، پوری قوم پہ خدا کا قہر آیا، اس لیے کہ خاموشی اختیار کی۔ یاد رکھیے، خاموشی جو ہے وہ اس معاملے میں بھی قہر خداوندی بن سکتی ہے۔ تو آئیے میدان میں آئیے، اس فرقہ پرستی کے خلاف آئیے، اس روحانی انقلاب کی طرف آئیے قرآن کی طرف آئیے ہم سب مل کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنے، ان فرقوں سے اسلام کو نکالے، امت مسلمہ کے نوجوانوں کو ان سیکولر طاقتوں سے نکالے، امت مسلمہ کے نوجوانوں کے اندر وہ روحانیت کی جو ہے نا پروان چڑھائے، ان کے اندر جو ہے نا روحانی انقلاب کی طرف لے کے جائے۔ فقیر آپ سب سے یہی بات کی التجا کرتا ہے، یہی درخواست ہے آپ سب سے، ان فرقوں سے نکلنا ہے۔ بہت ہو گیا برادران اسلام، آج کافر باطل طاقت ہندوستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے مسلمانوں کو تیسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے، کس طریقے سے میں بڑا افسوس ہوا ہے۔ میں نے ہندوستان کے سوشل میڈیا پر ایک نیوز دیکھی، کتنا تذلیل ہو رہی ہے اسلام کی، اس سے کتنے مسلمانوں کی تذلیل ہو رہی ہے کہ 2 فرقوں کے درمیان ایک مناظرہ تھا، 2 فرقوں کے درمیان ایک جنازے پر ایک مسئلہ تھا، ایک فرقے نے جناب فتویٰ لگا دیا کہ جو اس فرقے والا ہے جس نے جنازہ کیا وہ فرقے والے تمام کافر ہو گئے، ان کا نکاح بھی ختم ہو گیا۔ ہندو اس کو جناب اس کو پھیلا رہے کہ مسلمانوں میں دیکھو یہ حالات ہے، اس سے کافر کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس سے کفر کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اسلام کو فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ تو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں ہے۔ دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے ایمان لانے کے بعد کس طریقے سے جنگ یرموک کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے صحابہ کرام کے لیے، ان کے لیے کس طریقے سے اپنی قربانی۔ اسلام تو ایثار بتاتا ہے، اسلام تو مساوات بتاتا ہے، اسلام تو بھائی چارہ بتاتا ہے، اخوانوں کو فی الدین بناتا ہے، تکفیر نہیں کرتا، ایک دوسرے کا دشمن نہیں بناتا، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے نہیں لگواتا۔ آئیے اس اعتدال کی طرف آئیے، اس معاشرے میں اعتدال کو پیدا کرنا ہے۔ نوجوانوں کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے، جن کے اندر جنونیت پیدا کر دی جا رہی، ٹکراؤ پیدا کر دیا جا رہا ہے، ان کو ایک دوسرے کے خلاف ورغلایا جا رہا ہے، تو ان نوجوانوں کے اندر برادران اسلام اعتدال پیدا کرنا۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا اعتدال کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے ٹریفک کا معمولی کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے چوراہے کے اندر، وہ ایک اشاروں سے ٹریفک کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے، جب وہ اشارہ کرتے ہیں ٹریفک رک جاتی ہے، دوسرا راستہ کھل جاتا ہے، ٹکراؤ نہیں ہوتا آپس میں اس چوک کے اندر۔ تو امت مسلمہ کے اہل علم اہل قلم، آپ لوگوں نے اس ٹکراؤ سے امت مسلمہ کو نکالنا ہے۔ آپ اٹھے چوراہوں پہ آئیے، آپ اس ٹکراؤ سے، اس جنونیت سے، اس مذہبی، میں نے اکثر عرض کرتا ہوں، ہم نے مذہبی انسانیت پیدا کرنی ہے، اس مذہبی درندگی سے نکالنا ہے،
یہ جنون سے امت مسلمہ کو نکالنا ہے، اعتدال پیدا کرنا ہے۔ اب اعتدال پیدا کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ قرآن کی طرف آئیے، آپ آئیے میدان چوراہے میں نکلے، میدان میں نکلیے، چھوڑیے آپ اس جو ہے خانقاہوں کو، چھوڑیے آپ ان چیزوں کو، نکلے میدان میں، رسم شبیری ادا کیجئے۔ ان چوراہے پہ آ کے جو ہجوم ہے، اس ہجوم سے نکل کر قلوب کو منور کرنا ہے، اس ٹکراؤ سے ختم کرنا ہے۔ تو اعتدال میں لانے کے لیے معاشرے میں امت مسلمہ کے جتنے بھی جو مخیر حضرات آپ سے اپیل ہے، جتنے بھی اہل علم میں آپ سے اپیل ہے، جتنے بھی اہل دانش ان سے اپیل ہے، ان سیکولر طاقتوں کے خلاف اس معاشرے میں اعتدال کو لانے کے لیے، مساوات کو لانے کے لیے، بھائی چارے کو قائم کرنے کے لیے، اخوت کو قائم کرنے کے لیے، اسلامی مساوات کو قائم کرنے کے لیے، نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے، سودی نظام کے خاتمے کے لیے، خلافت کے نظام کے لیے آپ اور ہم سب مل کر پاکستان کے فوج کے جو ہے نا ہم شانہ بشانہ کھڑے ہو۔ پاکستان کی فوج اور پختون یہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں، اور انہیں اٹھ کر حضور کے وعدے تغز الہند کو پورا کرنا ہے۔ آپ اور ہم سب نکلے، آئیے میدان میں، نکلیے چوراہوں میں، اب نکلنے کا وقت ہے، رسم شبیری کا وقت ہے۔ آپ اس وعدے کو، حضور کے وعدے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی تن من دل کو قربان کرنے کا وقت ہے۔ ان فرقوں سے نکل کر پھر دوبارہ امت مسلمہ اس زمین کے اوپر واپس اس جو ہے نا انشاءاللہ وقار کی طرف آئے گی، جو وقار امت مسلمہ کا اس زمین کے اوپر آج سے 1400 سال پہلے قائم تھا۔ انشاءاللہ حضور کے وعدے تغز الہند کو تکمیل تک پہنچا کر یہ پختون اور پاکستان کی فوج یہ متحد ہو کر، اتحاد کر آپس میں امام مہدی علیہ السلام کا لشکر کے سپاہی بنیں گے۔ اور ان جو طاقتیں بیٹھ کر ورغلا رہی ہیں ایک دوسرے کے رب بہکاری، ان کی سازشوں سے امت مسلمہ کو چھٹکارا حاصل ہوگا۔ میں تمام تر امت مسلمہ کے نوجوانوں سے، میں تمام تر ان مذہبی حلقوں سے، میں اہل علم اہل قلم سے درخواست کرتا ہوں، آئیے اس سپاہی کی طرح میدان میں اتریے جو سپاہی پوری کی پوری ٹریفک کو اسے اعتدال پیدا کرتا ہے، اس کانسٹیبل کی طرح آئیے میدان چوراہوں میں آئیے، اب عملی میدان میں نکلنا ہے۔ حقیقی اسلام کو جو ہے نا ہم نے چہرہ بتانا ہے۔ یہ یورپ نے جو اسلام کے چہرے کو مسخ کیا ہوا ہے، ان طاقتوں نے جو اسلام کے چہرے کو مسخ کیا ہوا ہے، ان کو بتانا ہے کہ اسلام اعتدال کا دین ہے، اسلام مساوات کا دین ہے، اسلام عدل کا دین ہے، اسلام انصاف کا دین ہے، اسلام جو ہے وہ اس زمین پہ امن کا دین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امین رسول الامین ہے، آپ شفیع المذنبین ہے۔ برادران اسلام، عقیدہ ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 46واں درس ہے۔ تمام تر امت مسلمہ کے ان نوجوان سے میری درخواست ہے کہ اس آواز کو امت کی ہر فرد تک پہنچائے، ہر گھر تک پہنچائے، تاکہ امت مسلمہ کے اندر اعتدال پیدا ہو اور روحانی انقلاب کی طرف امت مسلمہ قدم بڑھا سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔